اگر وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دے گا ٹھگ ہے، اس کو اٹھا لو، اس کا بینک اکاؤنٹ کینسل، اس کا صحت کارڈ کینسل. میں نے 2 اداروں کو کل فون کیا، دونوں اداروں سے پوچھا کہ نادرا کو ان لوگوں کے نام کس نے دیے تھے کہ ان کے کینسل کرو ان کے آئی ڈی کارڈ. کہتے میڈم ہمیں تو نہیں پتا. میں کہا جی بالکل صحیح ہے. میں نے اسمبلی کے فلور پہ 2 دفعہ یہ سوال اٹھانے کی کوشش کی ہے، میرا سوال اسمبلی کے فلور پہ نہیں آتا کہ نادرا کو کس نے آتھرائز کیا ہے کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کی شناختی کارڈ کینسل کرے، کس بیسس پہ؟ جن کی قبریں یہاں ہیں، جن کے گھر یہاں ہیں، جن کی بزنسز یہاں ہیں. یہ میں عام آدمی کی بات کر رہی ہوں. خدا نہ خواستہ آپ مالدار ہو جائیں الوک ہوزئی فیملی کے ساتھ اور آپ کے پاس حلال پیسہ ہو تو پھر تو آپ کا بینڈ بجے گا، پھر تو آپ سے بھتے مانگے جائیں گے. یہ جو کراچی کا کلچر ہے نا، انہوں نے اب سارے پاکستان میں لے کے آنا ہے، وہ ہم آنے نہیں دیں گے. مسنگ پرسنز بلوچستان میں ہوتا تھا، کے پی میں بھی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ بھی نہیں ہونے دیں گے. دیکھیں ریزسٹنس. رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر آپ کسی غلط چیز کو دیکھتے ہو تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو منہ سے روکو، منہ سے نہیں تو دل سے تو برا کہہ سکتے ہو نا. کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ ہم اتنے پکے مسلمان ہو گئے کہ اب دل سے ہی برا کہتے ہیں، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ منہ سے بولے یا ہاتھ سے روکے. اس لیے ہم آج یہاں بیٹھے ہیں. میں جانتی بھی نہیں ہوں اس بزنس فیملی کو، نہ کبھی میرا ان سے واسطہ پڑا ہے. 8 سال میں نیشنل اسمبلی سے میں اسی تجارت کے لیے کام کر رہی ہوں. میرے ہاتھ پیر پھول گئے کہ 2013 تک پاکستان 8 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کرتا تھا، برآمدات کرتا تھا افغانستان کو. افغانستان جنگ کے بعد جس حالت میں ہے وہ پینسل بھی نہیں بنا پاتے. کس نے بند کر دیا جی؟ ماشاءاللہ 2013 میں انہی نالائکوں کی ڈفرز کی حکومت تھی، شہباز شریف اور نواز کی. بیڑا غرق کر دیا ہماری ایکسپورٹس کا. انڈیا سے جو ہم نے ٹریڈ کرنا ہے، انڈیا میں آپ کو کون ایسا بیٹھا ہے؟ اور آپ بناتے کیا جو آپ انڈیا کو بیچیں گے؟ انڈیا ہر چیز آپ سے بہتر بناتا ہے. بزنس کا پہلا پرنسپل ہوتا ہے کہ اپنے ملک میں ڈالر لے کے آؤ، اپنے ملک سے ڈالر بھیجنا نہیں ہے. اور ہمارے والوں کو پتہ نہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے، ہر کمیٹی میں لگے ہوتے ہیں جی ہم نے تو انڈیا سے بزنس کھولنا ہے. ہاں جی کھول لو، کیا بیچو گے؟ دال بناتے ہو پاکستان میں؟ کیمیکلز بناتے ہو؟ کیا بناتے ہو مجھے بتاؤ نا. ایک ٹیکسٹائل براؤن کپڑا یا بیڈ شیٹ یا تولیہ یا جینز بناتے تھے ایک زمانے میں. فیکٹریاں تو ساری بند ہو گئی ہیں. جب عمران خان کی حکومت تھی، ہمارا اس وقت گروتھ ریٹ یعنی پاکستان میں شرح ترقی کیا تھی؟ 6%. آج پتہ ہے کتنی ہے؟ 0.92. ماشاءاللہ کیا ان لوگوں نے کامیابی دی ہے پاکستان کو. 3 سال میں آپ کو 9 پوائنٹ نیچے لے گئے. اوپر جاتے نیچے آتے. میں نے ایک بہت ہی معتبر انسان کو کہا تھا، اپنے آپ کو معتبر سمجھتا ہے، معتبر تو ایک اللہ ہی ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ آپ خان کی حکومت کیوں ہٹانا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو فروری 2022 کی بات بتا رہی ہوں، میں پاکستان میں نہیں تھی. اس مہاشے کے ساتھ ہم ایک انٹرنیشنل اس پہ تھے، فورم پہ. کہتے جی دیکھیں نا عمران خان ہے، کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرتا پاکستان میں، سب ہم سے نفرت کرتے ہیں اور بس ہم چاہتے کہ وہ ہٹا دیا جائے. میں کہا بالکل صحیح، تو الیکشن دوسرا کیوں نہیں کراتے؟ کہتے جی وہ الیکشن اس لیے نہیں کراتے کہ نواز شریف کو ذرا ناراض کرنا ہے، شہباز کو خوش کرنا ہے، اس کو پی ایم بنانا ہے. میں نے کہا پھر تھوڑی بعد بلاول کو بھی بنائیں گے، پھر مریم کو نا سب سے وعدے کیے گئے. تو میں کہا اگر اتنے بڑے آپ لوگوں نے وعدے کیے ہیں، آپ کو بیسک اکانومی کا پتہ ہے کہ اکنامکس ڈکٹیٹ کیا کرتی ہے؟ جس ملک میں 24 مہینے میں 4 پرائم منسٹر چینج ہوں گے، عمران خان، شہباز شریف، کیئر ٹیکر اور پھر یہ فارم 47 کا پرائم منسٹر، اس ملک میں کوئی بھی معیشت، کوئی بھی انویسٹمنٹ نہیں آتی، کیونکہ کوئی بھی ملک ہماری طرح بے وقوف ہے نہیں. ترکی ہو، سعودی ہو، ایران ہو، امریکہ ہو، یورپ ہو، مجھے بتائیں پچھلے 2.5 سال میں پاکستان میں کتنی انویسٹمنٹ آئی ہے؟ 1 روپے تو کوئی مجھے دکھا دینا. قرضوں کی بھیکیں مانگتے جو عمران خان نے لیے تھے، اس کا رول اوور ہو جاتا ہے کہ جی 3 ارب پہلے آپ کو دیے تھے، ٹھیک ہے سود دیتے جاؤ، اور یہ جو پرانا قرضہ واپس نہ کرو، اس کو 3 سال اور چلا لو. یہ تو حالات ہیں ان کے کہ خان کے لیے وہ قرضوں پہ دھندناتے پھرتے ہیں. بھائی امریکہ آپ کا اتنا اچھا دوست تھا بائیڈن صاحب، آپ لوگوں نے وطن بیچ دیا، عمران خان بیچ دیا، ایم پی ایم این اے بیچ دیے، وہ آپ کو 1 2 50 60 ارب ڈالر تو دیتے. بنتا ہے نا نوکر کے لیے تنخواہ. آپ کا تو وہ نیوکلیر میزائلس پہ بھی انہوں نے قطغن لگا دی. اس سے کہتے ہیں بیوقوف بیوپاری جو پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے. اس کا ایک ہی کام ہے کہ پاکستان کو بیچ کے کھوکھلا کر دو، سمپل از دیٹ. کیونکہ انسان، میں نیتوں کے لیے کسی کے دلوں میں نہیں گھس سکتی ہوں، مجھے ان کا عمل نظر آ رہا ہے. غریب کو اور غریب کرو، مالدار کو مزید مالدار کرو، وہ جو 1% ہے، اور جو مڈل کلاس ہے، متوسط طبقہ، اس کو سکویز کرو کہ نہ وہ اسکول کا سوچے، نہ وہ ہسپتال کا سوچے، نہ وہ بچوں کی شادی کا سوچے. عمرہ حج تو دور کی بات ہے. کون ہے اس وقت
جو چاہتا ہے کہ کے پی میں پاکستان میں بزنس آنا کی ہو؟ کون چاہتا ہے کہ ہماری معیشت اتنی الٹ جائے، وہ انگریزی میں کہتے ہیں کٹنگ آف یور نوز ٹو اسپائٹ یور فیس، اپنی ہی ناک کاٹنی ہے تاکہ پاکستان تباہ ہو جائے، اپنے ہی عمران خان کو، اپنے ہی بزنس مین کو، یہی اولادزئی بھائیوں کو، باقی اور اس طرح کتنے ہیں کہ جی ان کو ہم نے نہیں چھوڑنا، باقی دیکھی جائے گی. تو باقی رہ کیا گیا؟ یہ وطن قائد اعظم نے اس لیے نہیں بنایا تھا کہ 20 40 60 100 خاندان اس میں براجمان ہو جائیں. پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا. یہ میرا اور آپ کا پاکستان ہے. اب سوال یہ کہ ہم نے کس سائڈ پہ کھڑے ہونا ہے. اگین انگریزی میں بولتے ہیں رانگ سائڈ آف ہسٹری، رائٹ سائڈ آف ہسٹری. مرنا تو سب نے، قبر کے مہمان تو سب ہے. پتہ نہیں کس کو یہ گارنٹی ہے اللہ تعالیٰ سے کسی کو روکا بھیجا ہے نعوذ باللہ کہ جی آپ ہمیشہ زندہ رہو گے، آپ کی نسلی کھاتی رہیں گی، باقی خوار ہو جائیں گے. ناٹ ہیپننگ. وقت بدلنے میں ایک لمحہ نہیں لگتا. آل ایم سینگ از کہ پڑا چنار و کرم میں شیعہ سنی تصادم کروایا، پنجاب میں تو لوگوں کے کھالے ادھیڑ دیے ہیں. کے پی میں کوشش کی گئی ہے کہ لسانی مسئلوں پہ، اس دن بھی ایک بڑی بیوقوف سی ٹویٹ آئی کہ پتہ نہیں فلانا کس کا ہیرو ہے، فلانا کس کا ہیرو ہے. یعنی پنجاب کے پی لڑائی ہو جائے، سندھی بلوچی لڑائی ہو جائے، پاکستان افغان ہو جائے، پاکستان ایران ہو جائے. کیوں ہو لڑائیاں؟ شہیدوں کا خون دے دے کے آپ تھک نہیں گئے؟ پولیس والے ہمارے شہید، فوج والے ہمارے شہید، ایئر فورس والے ہمارے جہاز گر جاتے ہیں. All I'm saying is whoever is doing this to Pakistan، اب ہم نے خود طاقت کی وہ رینز نہیں ہوتی، گھوڑے کی جو زین ہوتی ہے، وہ ہم نے پکڑ لی ہے. وقت لگے گا، اتنا جلدی کچھ نہیں ہوگا. 77 سال ان لوگوں کو لگے ہیں پاکستان کو پگھلنے میں. اس کو بناتے بناتے شاید ہم ختم ہو جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک نیک مقصد تو ہے نا. آئین و قانون کی تو دھجیاں اڑا دی گئیں، اس کی تو ہم اب بات ہی نہیں کرتے. لیکن اگر کسی کو لگتا ہے کہ ہم پہ آپ لوگ اپنے یہ کیا ہوتے جس سے سڑک بنتی ہے بڑے بڑے بلڈوزرز چلائیں گے، اس سے بھی نہیں ڈرتے، کیونکہ ہم اس رب العالمین کے پیروکار ہیں جو کہ فلسطینی، آپ کو دیکھ رہے ہیں نا کہ فلسطین میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، لبنان میں کیا ہو رہا ہے. کیا انہوں نے اپنی زمین چھوڑی؟ کیا انہوں نے اپنے گھر چھوڑے؟ غزہ سے نابلس جاتے ہیں، نابلس سے ویسٹ بینک جاتے ہیں، بٹ جا نہیں رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا وطن نہیں چھوڑیں گے، آپ نے جو تباہیاں پھیرنی ہے پھیر دیں، ہم کہیں نہیں جا رہے. سو جو بھی سمجھتا ہے کہ یو ون دس راؤنڈ، نو سر یو ہیو ناٹ ون. یو آر وننگ دا بیٹلز اینڈ انشاءاللہ پاکستان ول ون دا وار. تھینک یو.